مولوی ایک نہیں، اسی سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے، اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا، اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا جب تک لبیک والے سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا، اے نہیں ہونا کم، اے کم نہیں ہونا، آج بالکل نہیں ہونا۔ اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو۔ حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان؟ حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کو کتنا بدلہ انہاں لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا میں آمنو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم دا انسان آڑا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلوارہ نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لا دیں اینج لا رہے سن، تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن، تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص تے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کرتے تسی سیاست؟ انہاں کیا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کرتے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیا مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ یہ حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نا، جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نا تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایت آئیاں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تانوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھے پوندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہاں کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی، تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال۔ چلے ہو تے آج حضور نال پیار کرو، آج موقع ہے، جاندہ ایویں موت آ جانی، لیکن چج بھی تے آوے نا یار، جے زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے۔ جو میں گل جڑی کرن لگا، خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا، سنا دے وہاں لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في مساك بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفعی۔ جب آپ کا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر کا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے۔ وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا، ولکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی آگ دے شعلے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ لے لگی۔
فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس حال سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ آگے وقد بدوا لحمی وقد یاس مسمعی وقد یاس مطمعی فضل العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدوا لحمی وقد یاس مسمع وقد یاس مطمعی۔ فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی۔ ظاہر جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان میں کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے۔ کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ آگے الاللہ اشکو غربتی ثم غربتی وما ارسل اللہ عذاب لی عند مسرعی۔ اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں آخر تو پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہیں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی۔ فرمایا سن لو، مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گیا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا ہوں۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا۔ فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا۔ بس یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں ہوئی۔ آواز دے لگنی نا قیامت نو، ہاں بڑے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ۔ ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ، تو محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ جڑا حضور جدو چلن گے نا تو پھر جڑا نال چلے گا حضور آنے دو بھائی، جدو آواز لگنی نا آنے دو، تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا، باقی دی سارے اتنے لگ جانی بریک۔ ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور سارے چل پین گے، جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نا مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی این سدھی ہو جائے گی، بھی سریہ پہ جائے گا، قرآن میں موجود ہے۔ ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، ہے نا۔ ہاں قیامت والے دن جڑے بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی، پتہ لگ جائے گا کافر کیڑے تے مومن، تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے، لیکن انہاں دی کمر سریہ پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے، دل کرے گا جس بھی جھک جائیے، لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال وفا کرو، جتھے بھی گل ہوئے کل لکھاں گلاں اپنی جائیاں، میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں۔ بس جی چاہندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے، تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے چل پاون، تو پھر ادا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو۔ جدو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی، حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے، دے روٹی پانی دا چکر بنایا سر، کلمہ سی حضور دا پڑھیا، اس سطح تے کھڑے رہنا ہے بس، اس تو پیچھے نہیں ہٹنا، کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، بس گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں۔ اے گل نہ غدار ہو ہوتا جڑا حضور کے بارے سن کے کہو چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ساری ٹھیک ہے، اے سمجھ لوی غدار ہے، تو جڑا کہو حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے، لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی، سمجھ جانا اے محمد عربی دا وفا غلام ہے، وفادار غلام ہے۔ ایسی تو میں سچی گل کر رہا، تسی چاہتے ہو کہ جنہوں کلو ولا نہیں آتی تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے، جنہوں انہاں عطا نہ نہیں آئی وہ تواڈے پتراں نو قرآن پڑھان گے، چاہتے ہو قیامت تک تواڈیاں نسلاں قرآن پڑھ دیاں رہن، تواڈیاں قبراں تے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحکیم پڑھ دیاں رہن، تو پھر اج حضور دے دین نال وفا کرو، اینا ظالماں کو جان چھڑاؤ،
جڑے آپ قرآن دے اتنے بڑے دشمنان انہاں تواڈے پتراں نوں قرآن پڑھانا ہے، جڑے آپ رسول اللہ دی عزت ناموس دے ایڈے بڑے دشمنان تواڈے پتراں نوں عاشق رسول بنانا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ آنے والے حالات بڑے خراب ہو جانے نے۔ آج حضور دے دین نال کھڑے ہو انہاں ظالماں کو جان چھڑاؤ، انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں۔